نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا حال۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت محمدیہ اعلیٰ صحابۃ الصلاۃ والسلام کے 70,007 لاکھ خوش نصیب افراد بیک وقت پہلے مرحلے میں جنت میں داخلے سے مشرف ہوں گے، اور ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شان کے مطابق مٹھی بھر افراد بھی بلا حساب کتاب داخل ہونے والے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 کے عدد سے خوشخبری سنائی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافے کی درخواست فرمائی تو آپ کو مسودہ سنایا گیا کہ 70,000 میں ہر فرد کے ساتھ 70,000 فرد اس جتھے میں شامل ہوں گے۔ اس اعتبار سے ان خوش نصیبوں کی تعداد 49 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک جماعت کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باسعادت حضرات کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ یہ خوش نصیب افراد کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ چنانچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مقام تو بس انبیاء علیہ السلام کو مل سکتا ہے۔ بعض نے رائے دی کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو ابتدا ہی سے اسلام میں شامل رہے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ نیز بعض دیگر رائے بھی سامنے آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس بارے میں بحث کی جا رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سب رائے بیان فرما دی کہ آپ نے فرمایا وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کراتے ہیں اور نہ بدفعلی کے لیے پرندوں کو اڑاتے ہیں اور اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخلے کا شرف حاصل کرنے والے افراد وہ ہوں گے جو اپنے کمال کو کل کی بنا پر پرندوں دنیاوی اسباب کے جو اپنے کمال توکل کی بنا پر دنیاوی اسباب کو خاطر میں نہ لاتے ہوں گے اور ہر اس بات سے بچتے ہوں گے جس میں شرک کا ادنا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، مثلاً آیات قرآنیہ اور کلمات صحیح پر مبنی تعویذ اور جھاڑ پھونک اگرچہ درست ہے مگر اس میں عوام اور خواص کے عقیدے کے بگڑنے کا امکان زیادہ رہتا ہے، اس لیے وہ لوگ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہاں یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اسباب کو ترک کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نتیجے کی امید رکھے، بلکہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب دنیاوی ظاہری اختیار کر کے کامیابی کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھی جائے۔ مثلاً کھیت میں محنت کر کے بیج ڈال دیے، پھر پیداوار کی امید اللہ سے رکھے۔ اسی طرح دکان میں سامان رکھ کر بیٹھے، پھر نفع کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھے۔ چنانچہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی صفت یہی رہی ہے، حالانکہ ان سے بڑا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مال حاصل کرنے کے اسباب اختیار فرمائے، اسی طرح دشمنوں سے مقابلے کے لیے فوج اور ہتھیار استعمال فرمائے۔
اور پھر کامیابی اور ناکامی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اللہ کی قدرت متعلق اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور فیصلے پر بھروسہ فرمایا۔ یہی اصل میں توکل کی حقیقت ہے۔ اور حدیث بالا میں جن اسباب کے ترک کی ترغیب وارد ہے وہ صرف ایسے اسباب میں جنہیں اختیار کرنے میں شرک کا شائبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور یہ بھی کامل درجے ہیں۔ جو شخص اس درجے پر نہ ہو اسے بھی غیر متوکل نہیں کیا جا سکتا۔ جنت میں اہل جنت کے داخلے کا شاندار منظر۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور اعمال صالحہ کی بنا مناسبت سے لوگ ان دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ ریان کے نام سے ہوگا جس سے روزہ داروں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح دیگر اعمال کرنے والوں کا حال ہوگا۔ بعض خوش نصیب اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ان کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا، یعنی ہر دروازہ متمنی ہوگا کہ اس کی طرف سے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل کا شرف حاصل کریں۔ الغرض عجیب فرحت سرور اور خوش جوش اور جذبات کا منظر ہوگا۔ اہل جنت چمکتے دمکتے چہروں اور خوش اور مسرت سے معمور دلوں کے ساتھ جتھے بنا بنا کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ جنت کے تمام دروازے پوری طرح کھلے ہوئے ہوں گے اور پہرے دار فرشتے آنے والوں کا پرتپاک استقبال کر رہے ہوں گے، اور ہر طرف سے مبارک بادیوں کی آوازیں گونج رہی ہوں گی، اور ادھر سب کے سب اہل جنت اپنے محبوب پروردگار کی حمد ثنا اور شکر کی ادائیگی میں مشغول ہوں گے۔ الغرض ایسا بشاشت انگیز، فرحت آمیز اور مسرت آگے ماحول ہوگا جس کو بیان کرنے سے الفاظ قاصر اور زبانیں عاجز ہیں، اور جس کے تصور ہی سے دل کے جذبات کھل اٹھتے ہیں اور اس سعادت کے حصول کا شوق چٹکیاں لینے لگتا ہے۔ رحمت خداوندی سے کیا بعید ہے کہ وہ اس شوق کو محض اپنی رحمت سے حقیقت بنا دے۔ انشاءاللہ اسی خوشنما منظر کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور لے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جنت کی طرف گرو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے اس پر اور کھولے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہنے لگے ان کو اس کے پہرے دار سلام بھیجیں، تم لوگ پاکیزہ ہو، سو داخل ہو جاؤ، پاکیزہ ہو سو داخل ہو جاؤ۔ اس میں سدا رہنے کو اور بولیں گے شکر الحمدللہ کا جس نے سچا کیا، ہم سے اپنا وعدہ اور وارث کیا، ہم کو اس زمین کا گھر بنا لیں۔
بہشت میں جہاں چاہے سو گیا، سو کیا خوب بدلہ ہے۔ خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔